नसरुल्लाह साहब से यही सवाल किया कि जी यहाँ पे जमहूरियत मजबूत क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था कि आप एक जमहूरियत का पौधा एक गमले में लगाते हैं और हर 2 साल के बाद उसको निकाल के देखते हैं इसने जड़ें पकड़ी हैं या नहीं पकड़ी। जब तक इस मुल्क के अंदर आप जमहूरियत को पनपने नहीं देंगे, 10-15 साल बगैर किसी मदाखलत के उसे चलने नहीं देंगे, उस वक्त तक जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। हमारा मुकाबला जो है वो गैर सियासी लोगों से है, हमारा मुकाबला सियासी लोगों से नहीं है। हम नियत्ते लोग हैं, हम जद्दोजहद कर सकते हैं, हम गन पॉइंट पे तो कोई फैसला भी नहीं कर सकते, ना ही हमारे में ये सलाहियत है कि हम बंदूक की नोक पर फैसले करें। हमारा तो एक जद्दोजहद है। इस मुल्क के अंदर 3 साल तो एक रजीम जी काबिज है इस मुल्क के इकतदार ते जमहूरी ऐवाना ते वो अपने आप नू हिटलर दे जानशीन भी आखते ने और उन्हां दे फैसले भी जिहड़े ने वो भी वही ने, उन्हां दी सोच भी वही है जिहड़ी जमहूरीयत नू आमरीयत दा उन्होंने बल्कि आमरीयत नू जमहूरीयत का लिबादा ओढ़िया होया है। इस मुल्क के इदारे जिहड़े ने वो तबाह हो चुके ने। इस मुल्क दे जी सिविल सुपरमेसी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हुकूमत की रेट कोई नहीं, महंगाई जोरां ते कोई कंट्रोल नहीं उस पर, डॉलर का रेट दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। जिहड़े सरकारी स्पोक्स पर्सन ने वो आए दिन आखते ने कि साडी मुईशत भी बेहतरी अल जा रही है। पहले 100 दिन का आखते सन, फिर 6 महीने का, फिर 1 साल का। उन्होंने ने 3 साल असी कर ले ठीक मामलात, अगले 2 साल से डिलीवर करांगे। असी ये समझने कि अगर अज इन्हों मजीद टाइम दिता गया, इन्हों मजीद मौका दिता गया तो इस मुल्क का इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान करेंगे कि आने वाली कोई भी जमहूरी हुकूमत जिहड़ी है वो उनका अजाला नहीं कर सकेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जिहड़े कि हमेशा अवामी इशूज़ ते गल करते हैं, जिहड़े ह्यूमन राइट्स की गल करते हैं, मुआशी हकूक की गल करते हैं, जमहूरी हकूक की गल करते हैं, अज तुहाडे सामने कि मीडिया दे वो लोग जिन्हां दे सिर ते यह हुकूमत कायम हुई, जिन्हां दे मैं तो समझांगा कि उन्हां दी गलतफहमी सी। असीं तो उदों भी उन्हां नूं आखदे सां कि तुसीं दानिशवर लोग हो, तुसीं मुआशरे दी अख हो और तुसीं आने वाले वक्त नूं जाणदे हो, वेखदे हो, तुहाडा तजर्बा है, तुसीं तमाम तर जिहड़ियां जमहूरी जद्दोजहद उनका हिस्सा रहे हो। तुहानूं पता है कि जमहूरी लोग नहीं ने, लेकिन उस वक्त उन्होंने ज़हन ते एक जुनून सवार आई और बड़े फखर नाल करते सन कि चोर लोग ने अगले हुक्मरान। इमरान खान की शक्ल अल्लाह ने सानू फरिश्ता दे दिता है, लेकिन इजराइल भी फरिश्ता ही है। ये मौत का जिहड़ा फरिश्ता साडे ते मुसलत होया है, इनू हुण रोकना पेगा। उहदे लई अवाम नू बाहर निकलना होएगा, अवाम नू जदोजहद करनी होएगी, क्योंकि अज साडा मुकाबला अमरीयत नाल ही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खास करके जिहड़े जियाले ने, जिहड़े कारकुन ने, उन्होंने हमेशा अमरीयत का मुकाबला किया है। उन्होंने जेलों भी कटिया ने, कोड़े भी खाते ने, फांसियां ते भी लटके ने और हमेशा उन्होंने जदोजहद का हरावल दसता रहे ने। अज वक्त है बाहर निकलन का। असी कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक अल नहीं जा रहे, लेकिन घर बहना नहीं जिहड़ा है वो मैं ना उस जुल्म में बराबर का शरीक होना है। अज सारे कारकुनां नूं मैं गुजारिश करांगा कि वह बाहर निकलन, जद्दोजहद करन, अवाम नाल राबते मजबूत करन, अपनी तंजीमां नूं बेहतर करन, फाल करन। साडे च भी हुण कोई गुंजाइश नहीं है कि असीं किसी भी हवाले नाल किसी भी नाअहल या नालायक नूं उहदे अहुदे ते पावीए। अगर असीं इमरान खान साहब नूं नालायक और नाअहल आखने आ तो फिर सानू अपनी सफा के अंदर भी वो लोग तलाश करने पैणगे जिहड़े इस जदोजहद दे साडे नाल बिलावल भुट्टो का
راول دستانی بن سکتے ہیں. کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو جمہوری نظام ہے وہ ایک قسم کا تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی کوئی خاص رول نہیں ادا کر رہی ہے. اگر پی ڈی ایم بنتی ہے تو اس میں اختلاف آتے ہیں، اگر اس طرح کے کوئی بھی آپ کی جو اپوزیشن ہے اس میں کوئی لامل اختیار ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی دراڑے جو ہے، یہ آپ کیا جج کر رہے ہیں؟ یہ کون سی طاقت ہے جو اس میں اپوزیشن کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی؟ دیکھو جی، اج سڈے جو ملک دے حالات نے اور جو ساری اپوزیشن دے حالات نے، سب تو پہلے تے سارے نو غم روزگار وچ الجھایا گیا. پھر جی سیاسی قیادت سن انہوں نے جھوٹے من گھڑت بے بنیاد مقدمات پھسایا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ واحد جماعت ہے جیڑی انہاں تمام تر چیزاں کا مقابلہ کر رہی ہے. اج ساری قیادت بھی پاکستان ہی موجود ہے. اج جیلوں کے اندر بھی پیپلز پارٹی جیڑی ہے وہ موجود ہے. جنہاں لوگوں نے ریلیف لے نے، جڑے لوگ بیماری دے نام تے باہر گئے نے، جنہاں نے جڑے بیل آؤٹ ہوئے نے، وہ سارے دے سامنے نے. اس لیے یہ کہنا کہ پی ڈی ایم نو کمزور باہروں کوئی کر رہا، پی ڈی ایم اندروں کمزور ہو رہی ہے. پی ڈی ایم بنان والے اسی سان، پی ڈی ایم دی اے پی سی اسی کرائی، تمام لوگوں دے ٹویٹر تک بند سن. اسی انہوں نے گھروں کٹ کے باہر لیا، پھر پی ڈی ایم دا پلیٹ فارم مہیا کیتا اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جدوجہد کرو. انہوں نے وہی 85 والا طرز رویہ اپنایا جن دے وچ پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں سی کنٹیسٹ کیتا، بائیکاٹ گئی اور اسی اج تک ان کی سزا بھگت رہے ہیں. اسی اج بھی انہوں نے یہ گل آخنے ہاں کہ 85 دے اندر اگر 85 دا الیکشن اسی کنٹیسٹ کر لیندے یہ غیر سیاسی لوگ، اے غیر سیاسی رویے جڑے نے یہ نہ آندے. انہوں لوگوں نے بہت جڑے غیر سیاسی خاندان سن انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے اس جمہوریت نو، اور اج بھی وہی پہنچا رہے ہیں. وہی انہوں دی سوچ ہے، وہی انہوں دا میرے خیال ہے مینیفیسٹو بھی وہی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی نے تے پی ڈی ایم بنائی سی، جنہ توڑی ہے وہ قوم دے سامنے نے، اور وہ 85 دی پیداوار نے. انہوں نے 85 دے الیکشن لڑ کے اور 85 دا الیکشن دے وچ جنہ دے موڈیاں تے بہ کے وہ وزارت اعلی تک پہنچے تو ساری قوم دیکھ رہی ہے. لینے چاہیے. اپوزیشن اج بھی پیپلز پارٹی نو اپوز کر رہی ہے، حکومت تے اپوز نہیں کر رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب دا کل دی میں شدید الفاظ مذمت بھی کراں گا. کل جڑا انہاں دا رویہ سی، جس طریقے نال وہ نقلاں اتار رہے سن، جس طریقے نال وہ چیئرمین بلاول بھٹو دی کہہ رہے سن کہ 6 آدمی نے پنجاب اسمبلی اور انہاں نو شرم نہیں آندی کہ تبدیلی دی گل کردے نے. تے پیپلز پارٹی دے تے اج بھی 7 آدمی پنجاب وچ نے. جے یو آئی ایف دا تے 7 بندے پورے ملک وچ بھی نہیں ہونے، اور وہ سیاست کر رہے نے. تے چیئرمین بلاول بھٹو سیاست نہ کرے جن دے 7 لوگ پنجاب وچ بھی نے، سندھ حکومت بھی ہے، جڑے کشمیر وچ بھی موجود نے، جی بی وچ بھی موجود نے، بلوچستان وچ بھی موجود نے. انہوں نے سیاست کرن دا کوئی حق نہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نو بہت ان دے اوتے خیال اور سوچ آ رہا ہے کہ میں ملک نو تبدیل کر دیا ہوں. تو مولانا استعمال کر ہی نہیں سکتے. پیپلز پارٹی تو لیفٹ کی جماعت ہے، ہم نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، نہ ہم کوئی فقہ ہے. ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں اور پیپلز پارٹی اپنا تشخص بھی رکھتی ہے. مولانا فضل الرحمان تو ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے. مولانا صاحب حکومت کو ہمیشہ بلیک میل کیا کرتے تھے، وہ بھی ان کی بند ہو گئی. اب ڈیزل نہیں جاتا آج آپ جس ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں یہاں پہ آپ اپنا الیکشن کا گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی ریٹ ہی کوئی نہیں ہے جی. کوئی ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، نہ بیوروکریسی پہ ہے نہ کسی پہ ہے. یہ تو ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات ہے. وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اس میں جو بھی ان کے اڈے چڑھتا ہے وہ اسے سسپینڈ ہی کر سکتے ہیں، اور تو کر کچھ نہیں سکتے. بیوروکریسی سے تو کام لیا جاتا ہے. سسپینشن اور یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال، یہ تو بڑے چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں جو وہ وزیر اعلیٰ کرتے پھر رہے ہیں، اور وہ خود کرتے بھی نہیں ہیں، ان سے کروایا جاتا ہے. ان میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے اور کچھ کریں. ایچو صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. کسی نے 4 سال کیا ہے، کسی نے جسٹ لائک پیچھے آپ کی حکومت کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. تو یوسف نوابزادہ نصر اللہ صاحب سے یہی سوال کیا
کہ جی یہاں پہ جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہو رہی، تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جواب دیا تھا کہ آپ ایک جمہوریت کا پودا ایک گملے میں لگاتے ہیں اور ہر 2 سال کے بعد اس کو نکال کے دیکھتے ہیں اس نے جڑیں پکڑی ہیں یا نہیں پکڑی۔ جب تک اس ملک کے اندر آپ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیں گے، 10-15 سال بغیر کسی مداخلت کے اسے چلنے نہیں دیں گے، اس وقت تک جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ غیر سیاسی لوگوں سے ہے، ہمارا مقابلہ سیاسی لوگوں سے نہیں ہے۔ ہم نیتے لوگ ہیں، ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، ہم گن پوائنٹ پہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم بندوق کی نوک پر فیصلے کریں۔ ہمارا تو ایک جدوجہد ہے۔ بی بی شہید کہتی تھیں کہ آپ جدوجہد کرو، جتنی سپیس ملے آکوپائی کرو اور اس کے بعد آگے جدوجہد کرو، تو ہم تو اس جدوجہد میں ہیں۔ پیپل پارٹی فرسٹ پارٹی ہے جس نے کر رہی ہے اپوزیشن کی، جسے ایک صوبے میں حکومت ہے، روز اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ استعفیٰ دے دو۔ جہاں پر ہم اکثریت میں بیٹھے ہیں وہاں پر وہ نو کانفیڈنس اگر انہیں کہہ دو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جلسہ بھی پی ڈی ایم جا کے کرتی ہے تو کراچی میں کرتی ہے۔ ذمہ دار مہنگائی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس پہ کوئی چڑھائی نہیں ہوتی، کراچی میں جا کے چڑھائی کرتے ہیں۔ تو یہ پی ڈی ایم تو ہے ان کی سہولت کار جی، پی ڈی ایم تو نہ کوئی اپوزیشن ہے، اپوزیشن صرف اور صرف اس ملک میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور وہ کرتی رہے گی۔